ناظرین، سب سے اہم عمل جس کا اختیار کرنا ہر شخص کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لازم کردہ تمام فرائض و واجبات اور حقوق، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں یا بندوں کے، ان کی مکمل ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ مثلاً پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی، نسبی یا سسرالی دور و قریب کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، حلال اور پاکیزہ روزی کے ذریعے بیوی بچوں کے نان نفقہ کے انتظام، کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے یا اذیت و تکلیف پہنچانے سے کلی اجتناب، حرام اور ناجائز افعال، اقوال اور اشیاء سے مکمل اجتناب، بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا، قول و فعل اور سیرت و صورت کو سنت نبوی کے نور سے مزین و آراستہ کرنا، اور کفار و مشرکین اور فساق و فجار کی مشابہت سے احتراز کرنا۔ واضح ہے کہ عبادت کے اعمال میں سب سے اہم اور بنیادی چیز شرعاً لازم ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی میں اگر غفلت اور کوتاہی برتی جائے تو نفلی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگ فرض نماز کو ترک کر دیتے ہیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن نفلی اور مستحب اعمال میں وقت، مال اور اپنی توانائیاں لگاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سراسر غلطی اور غلط فہمی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے میرا قرب اس سے زیادہ بہتر چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عبادت اور قرب کا ذریعہ فرائض واجبات کی ادائیگی ہے، ان میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی انسان کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ نوافل اوور ٹائم اور پارٹ ٹائم کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور اور عقل فہم کا حامل یہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری کو نبھانا اصل ہوتا ہے، اوور ٹائم لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تہجد کس قدر عظیم اور اجر و ثواب کی حامل نماز ہے کہ جس میں بندہ اپنی نیند اور آرام و راحت کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں اسے افضل ترین نماز کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی اسی مذکورہ حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ سب سے افضل نماز تو ہے، لیکن اس کا درجہ بھی فرض نمازوں کے بعد ہے، کیونکہ فرض نمازوں سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان بن ابی اسما رحمۃ اللہ علیہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا۔ صبح کو آپ بازار تشریف لے گئے، راستے میں سلیمان بن ابی اسما رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی پڑتا تھا۔ آپ نے ان کی والدہ سے حضرت سلیمان بن اسما رحمۃ اللہ علیہ کی خیریت دریافت کی کہ کیا بات ہے، صبح کی نماز میں وہ نظر نہیں آئے۔ ان کی والدہ نے بتایا، وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے تھے، صبح کو ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر نے فرمایا، صبح کی نماز میں حاضر ہونا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات بھر قیام میں گزاروں۔ جو فرض میں لگنے کی وجہ سے نوافل کا اہتمام نہ کر سکا وہ معذور ہے، اور جو نوافل میں لگنے کی وجہ سے فرض کا اہتمام نہ کر سکا وہ دھوکے میں ہے۔